اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے سورہ اخلاص پر بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سورہ اخلاص جو ہے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کا جو اللہ ہے اس کا حسب نسب کیا ہے، حسب نامہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ قرآن کی جو 114 سورہ ہیں ان میں سے واحد یہ سورت ہے کہ جس کے اندر اخلاص کا نام نہیں، لیکن اس کا عنوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص رکھا۔ باقی تمام سورہ جو ہیں وہ جو ان کا نام رکھا گیا ان کے اندر وہ نام موجود ہے، جیسے سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ عنکبوت، سورہ بقرہ، لیکن واحد یہ سورت ہے۔ تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ایک منفرد سورت ہے پورے قرآن میں، ایک بالکل یہ علیحدہ کہ جس کا نام بھی ایسا ہے اور اخلاص، کیوں نہ ہو، اللہ کی شان ہے۔ تو فرمایا گیا کہ قل هو اللہ احد، کہ حضور سے کہا گیا کہ آپ پوری نوع انسانیت کو حکم دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا ہے کوئی، اس کا ہمسر کوئی نہیں، ثانی کوئی نہیں۔ تو سورہ اخلاص میں جو اہم بات یہ ہے وہ دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، یعنی سمدیت صرف اللہ کے لیے۔ عرب میں رواج تھا کہ جو لوگ کسی کے پاس حاجتیں لے کے جاتے تھے، اپنے مسائل سردار جو ہوتے تھے تو ان کو سمد کہتے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے الف لام لگا کے اس کو خاص کر دیا، یعنی اللہ الصمد نے ہی کہا اللہ الصمد، یعنی جیسے قلم ہوتا ہے عام قلم، القلم خاص قلم، تو یہاں صمد کو بھی خاص کر دیا گیا کہ یہ وہ صمد نہیں جو مخلوقات کے لیے بولا جاتا تھا، بلکہ یہ وہ صمد ہے کہ جس میں سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ باقی تو اللہ کے محتاج ہیں، اس سے لے کے دیتے ہیں، کسی کی مالی معاملت کوئی چیز بھی اللہ سے لے کے کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی سے لے کے نہیں دیتا، وہ ایسا صمد ہے۔ تو اس لیے اللہ الصمد، اور لم یلد ولم یولد، وہ اگلی دونوں آیتوں کی اسی میں تشریح ہے کہ صمد جو ہے ٹھوس کو بھی کہتے ہیں، یعنی نہ اس سے کوئی شے نکل سکتی ہے اور نہ وہ کسی سے نکلی، صمد۔ تو یعنی نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، تو یہ بھی صمد کی تشریح میں آ گئی۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس جیسا کوئی ہو، کیونکہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایک کا لفظ جو ہے یہ بھی تو بعد میں تخلیق ہوا، اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ اپنی شان الوہیت میں یکتا تھا، تو ممکن ہی نہیں کہ دوسرا کوئی ہو۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کے جو عبادات ہیں، جو اس کے اختیارات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں اور جو اس کی صفات ہیں، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، وحدہ لا شریک ہے، اور یہی توحید ہے اور یہی اخلاص ہے۔ جتنا اس کے ساتھ اخلاص ہوگا
اتنا آدمی مسلمان ہوگا، اتنا آدمی بہتر ہوگا۔ یعنی اخلاص اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ خالص ہو کے اللہ کو مانو۔ جیسے قرآن نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسی قدر نہیں کی میری کہ جیسے مجھے چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باتیں تو بڑی تھی لیکن ٹائم کم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔